محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نمرود کے موت کے واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن کریم نے آزر بتایا اور آپ کی والدہ کا نام امیلہ اور بعض روایت میں بلونا بھی آتا ہے۔ آپ عراق کے شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے۔ پیدائش کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ وہ بڑا ظالم اور جابر تھا۔ وہ لوگوں سے اپنے آپ کو سجدے بھی کرواتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں رب ہوں۔ ایک رات نمرود نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں ایک ستارہ چمکا ہے اور اس ستارے نے آسمان کو روشن کر دیا۔ باقی جتنے بھی ستارے تھے اس ستارے کی روشنی کے آگے بالکل مدھم پڑ گئے۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہوا۔ صبح ہوئی تو اپنے تمام نجومیوں کو بلا کر پوچھا اور خواب کا ذکر کیا کہ رات کو میں نے ایک ایسا خواب دیکھا، مجھے بتائیے اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو سب نے یہ کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کیا کیا جائے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو؟ تو ان سب نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور ایک کام اور کروایا جائے کہ تمام رعایا میں اعلان کر دیا جائے کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی سے نہ ملے، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی بھی قائم نہ کرے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، لوگ اپنی بیویوں سے ملے اور بچے بھی پیدا ہوئے۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا نمرود اس کو قتل کروا دیتا۔ اس نے حکم جاری کروا دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا اور شروع کے اندر انہوں نے اپنے شوہر سے بھی اس بات کو چھپایا، لیکن شوہر سے یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی تو انہوں نے ان کو بتا دیا۔ بتانے کے بعد جب پیدائش کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا بچہ پیدا ہو جائے اور نمرود کے ہاتھوں نہ چڑھ جائے۔ آپ کے والدین کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈال دیا کہ وہ پیدائش شہر سے باہر ایک غار میں کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار میں چھوڑ دیا۔ وہ دودھ پلانے کے لیے جاتی اور پھر دوبارہ واپس آ جاتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بعض مورخین نے لکھا کہ 5 سال تک آپ غار کے اندر رہے اور اس وقت تک جو نمرود ہر طرف بچوں کا قتل عام شروع کر رہا تھا اس کا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ کے والدین آپ کو شہر لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ آپ نے اپنے والد سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا کہ ابا جان یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو آزر بتاتے کہ یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ مٹی ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے۔ کیونکہ اتنا عرصہ جب غار کے اندر رہے اس کے بعد ساری چیزیں نہیں دیکھی اور جستجو ہوتی کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ان کے گرد و پیش میں ہر طرف چاند و سورج اور ستاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جستجو ہوئی اور یہ سوال ہوا کہ ان میں سے کون میرا رب ہو سکتا ہے۔ اس مرکزی سوال پر انہوں نے غور و فکر کیا اور آخرکار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح گردش کرتے دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جس کے رب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی بھی شائبہ نہیں ہوتا۔ رب صرف وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور بندگی پر معمور کیا۔ نبوت ہونے کے بعد حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا محور ان کے اپنے گھر میں قائم ہے اور ان کے باپ آزر کی بت سازی اور بت پرستی پورے قوم کے لیے محور بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کی ابتدا گھر سے ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو اسلام کی تلقین کا پیغام حق دیا، مگر افسوس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کا کوئی اثر نہ لے سکے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی طرح حضرت ابراہیم کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے جدائی اختیار کی اور اپنے دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا۔ اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہے بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا، مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والی کہاں تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گنگے اور بہرے بن گئے۔ بہت جلد اس قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا جس میں
سب جانے لگے تو کچھ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اصرار کیا کہ وہ ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، اور جب اس جانب سے اصرار زیادہ بڑھنے لگا تو انہوں نے ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ علیل سا ہوں۔ جب ساری قوم میلے میں مصروف تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل یعنی مندر میں پہنچے۔ دیکھا وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میواؤں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تنزیہ چپکے سے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کے کہا، یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات کا جواب نہیں دے ہوئے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلے آئے۔ جب لوگ واپس آئے تو ہیکل میں بتوں کا یہ حال دیکھا تو سخت برہم ہوئے، اور سب سے پہلا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی ہوا کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ سرداروں نے جب دیکھا تو غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس مجمع کے سامنے حضرت ابراہیم کو بلا کر لے کر آؤ، سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے روبدار انداز سے ان سے پوچھا گیا، ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے سب سے بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس اگر تمہارے دیوتا بولتے ہیں تو ان سے دریافت کر لو۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع الفاظ میں ان سب کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ حضرت ابراہیم کی اس نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنی باطل عقیدے سے تائب ہو جاتی، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور عداوت کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت کی اس کو سزا دی جائے اور اس کو دہتی ہی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ آہستہ آہستہ بادشاہ وقت تک یہ بات پہنچی۔ چنانچہ نمرود کو جب معلوم ہوا کہ ابراہیم نے بتوں کا یہ معاملہ کیا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی تبلیغ اور دعوت کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ نمرود کے حواری اور اس کے آدمی حرکت میں آئے اور حضرت ابراہیم کو لے کر نمرود کے دربار میں پہنچے۔ نمرود نے گفتگو شروع کی اور حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں خدائے واحد کا پرستار ہوں، ان کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اس کی مخلوق ہیں اور وہی ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے؟ اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے رب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑوں اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کروں؟ آخرکار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نمرود کے حکم کے مطابق کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور اس میں آگ جلائی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن اس آگ میں رہا، لگ بھگ 7 دن تک وہ رہے، اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا اور اس جیسا سکون مجھے کبھی پہلے حاصل نہ ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کو ایک بار پھر حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک میں ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی بار دعوت حق سے تنگ آ کر نمرود نے اپنے جنگجوؤں کو تیار کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے اکٹھا کر کے جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے شدید تکلیف ہوتی اور وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دنوں تک چاٹتا رہا۔ نمرود اپنے محل میں حکم جاری کر چکا تھا کہ جب بھی کوئی محل میں داخل ہو تو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے سے نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن جب کچھ دیر کے بعد ویسے ہی تکلیف شروع ہو جاتی تو وہ درد سے بے حال ہو جاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر بھیانک موت اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عطا فرمائی اور اس کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حقیر مخلوق کے ذریعے بھی اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔